بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا خادم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خادم، نبی پاک کے غلاموں کا خادم اور خدمت کی نیت سے میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ضروری میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ روحانی معاملات کے حوالے سے بندے کی جو روحانیت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم المرسلین کے ماننے والے ہیں اور ختم نبوت کے پہرہ داروں کے غلام ہیں، اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے اور ہماری جان بھی قربان ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ تنگ دستیاں اور یہ جو ہے رکاوٹیں اور پریشانیوں کا ماحول بنتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے آج ارادہ کیا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے میں یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم ان بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا عمل بتائیں گے کہ جس سے آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جو لوگ بے سکونی کا شکار ہیں اور جن کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں رزق کے حوالے سے، تو ان سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں بندہ نافذ کر لے تو بندے کو کسی قسم کا کوئی شر بھی نہیں پہنچ سکتا اور بندے کے معاملات بھی بہت آسان انداز سے چلتے رہتے ہیں اور رزق حلال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو بندے جو ہیں وہ ان کو چاہیے یہ کہ آپ ایک مخصوص وقت بنا لیں، کیونکہ پورا دن آپ دنیا کو دیتے ہیں، تو رات کے وقت میں کچھ وقت نکال لیں یا دن میں جس ٹائم بھی آپ کو مناسب لگے، آپ وقت نکال کے باوضو ہو کے قرآن پاک کھولیں اور قرآن پاک کی سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد روزانہ شام کو سورہ ملک کی بھی تلاوت کریں۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں، ایک تو دنیا کے لیے ہے، ایک آخرت کے لیے ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی نور ہے اور اس میں فیضان ہے، لیکن وقت جن کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اتنی نہیں ان سے بن پاتا کہ وقت دیں اور پورا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھیں، تو ان کو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک عمل ایسا نافذ کریں جس کو آپ مستقل مزاجی سے جاری رکھیں۔ اس عمل کو جب آپ مستقل مزاجی سے جاری رکھیں گے تو اس مستقل مزاجی کی وجہ سے جو آپ مستقل کرتے رہیں گے ایک ہی عمل، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی اثر پیدا کر دے گا۔ اور میں آپ کو، میرا یہ تجربہ بھی ہے کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں، ایک سورہ واقعہ اور سورہ ملک، اس کو اپنے معاملات زندگی میں شامل کر لیں اور بلا ناغہ اس کو روٹین کی حساب سے روز جو ہے وہ سورہ واقعہ بھی پڑھیں اور سورہ ملک کی بھی تلاوت کریں۔ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس کے بعد ایک خاص چیز کہ جب آپ کو بہت زیادہ کوئی آپ کا کام نہ ہو رہا ہو یا آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ شاید میرا یہ کام کیسا ہوگا، یا آپ نے کوئی آپ کا کام ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے پیش نظر آپ فکر مند ہیں، تو کچھ وقت رات کو نکال کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ویسے تو دن کے اندر 313 مرتبہ علماء اکرام نے فرمایا جو بندہ درود پاک پڑھے وہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ویسے تو نبی پاک پر درود پڑھتے رہنا چاہیے ہر وقت، لیکن میں ایک ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مستقل مزاجی کے ساتھ اگر یہ عمل کریں تو ان کے لیے یہ وظیفہ بھی ہے، اور اس میں اللہ پاک ان کے لیے تاثیر ایسی پیدا کر دے گا کہ انہی دو عملوں کی وجہ سے ان کی دنیا بھی صحیح ہو جائے گی اور انہیں زیادہ معاملات کی فکر بھی نہیں ہوگی، نہ کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی جو ہے وہ ایسے دنیا کے لالچی بندے کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، آپ قرآن پاک کھولیں، اس کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنائیں، سورہ ملک پڑھیں، اور اس کے بعد ایک خصوصی عمل جو آپ کی ساری مشکلات کو حل کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، دلائل الخیرات، یہ آپ کے سامنے ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، یہ حضرت سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر شدہ کتاب ہے۔ آپ نے یہ کتاب لکھی، آپ اس کے مصنف ہیں، اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ ہی دراصل درود پاک کی ایک برکت ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کو دیکھ کر آپ نے یہ نیت کی کہ میں جو ہے وہ درود پاک پر ایک مکمل کتاب لکھوں گا۔ تو آپ نے یہ کتاب جو لکھی ہے نا، اس کے اندر ماشاءاللہ خزانہ ہے، خزانہ، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ درود پاک بھیجنے کا انہوں نے بہت اچھے انداز سے تحریر فرمایا ہے، اور اس کی 7 فصلیں ہوتی ہیں، اس کے 7 جو ہے وہ حزب ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنا ہوتا ہے اور اس کو مستقل کریں۔ ویسے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص درود پاک کا ہدیہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، جو کہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کو سنوار دے گا، آپ کو ہر طرح کی شر سے بچائے گا، آپ کی جو معاملات رکے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور آپ کو کامیابی اور ترقی جو ہے وہ ملے گی، آپ کی منزل آپ کے قریب آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو درود پاک کی ویسے ہی فضیلت جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین بہت سارے ہیں درود پاک کے بارے میں، اور خاص محبتاً جو ہے وہ درود پاک یہ اپنا وظیفہ بنائیں۔ آپ نے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ من صلی علیہ من امتی مرۃ واحدہ کتبت لہ 10 حسنات ومحیت عنہ 10 سیئات۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ من صلی علیہ، جو میری امت میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ ایک فضیلت آپ کو بتائیے۔ اور آگے فرمایا من قال حین یسمع الاذان والاقامہ، اور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اذان و اقامت سن کر یہ کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تو حلت لہو شفاعتی یوم القیامت۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے جب اذان اقامت سنتا ہے تو اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اور بہت ساری فضائل ہیں اس کے۔ اور حضور نے فرمایا من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پاک کتاب میں لکھا، فرشتے اس پر اس وقت تک درود پڑھتے رہیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھی ہے یہی وہ بندے ہیں جن کو
جنہوں نے اتنا بڑا خزانہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک تحفے کے طور پر پیش کی ہے، اپنی کتاب اور لکھی ہے، اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک کتاب میں لکھا، فرشتے اس پر اس وقت تک درود پڑھتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا۔ تو یہ کتاب میں لکھنے کی فضیلت ہے، اور پڑھنے کی فضیلت تو پھر کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہیں، اگر سناتے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن جو مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں کچھ چیزیں روحانیت کے حوالے سے ان کی لاپرواہی نہ کریں، وگرنہ جو ہے وہ بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ الجھنوں میں پھنسے رہتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی، حالانکہ ہماری حقیقی منزل آخرت ہے، لیکن لوگوں نے دل دنیا کی طرف لگا رکھا ہے۔ اور لیکن جو ضروریات زندگی ہے وہ خیر بندے کو چاہیے، تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ شامل کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس کی برکتیں مکمل مل سکیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکثرکم علی صلاۃً اکثرکم ازواجا فی الجنہ، فرمایا یہ فضیلت بھی سن لیں آپ، فرمایا تم میں سے جو زیادہ مجھ پر درود پاک پڑے گا اسے جنت میں حوریں بھی زیادہ ملیں گی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تحفہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کہ جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اور بہت سارے جو ہے وہ اپنے کے فرامین ہیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کو سنائے۔ تو یہ کتاب ہے جو اس کے اندر فصلیں ہیں، 7 فصلیں ہیں، روز آپ روز کی ایک نہ صحیح آدھی فصل جو ہے وہ پڑھا کریں تو اس کی برکتیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی۔ میں انشاءاللہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ دلائل الخیرات یہ کتاب جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور یہ اس کا حزب اول ہے، جو میں نے 7 فصلیں بتائی ہیں یہ حزب اول ہے۔ اگر آپ اس کو شروع کر لیں، یہ حزب اول ہے، پہلی یہ فصل ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 7 فصلیں ہیں، تو ان کو معاملات میں جو ہے وہ اپنے شامل کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر اتنی ہوگی، اور نبی پاک علیہ السلام کی نام کی برکت اتنی ہے اور اس عمل کی تاثیر اتنی ہے کہ آپ نہ بلکہ اپنے معاملات تو ایک الگ ہیں، وہ تو اس کی برکت سے آپ کے حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ نبی پاک کی امت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، صحیح ہے، بغیر لالچ کے، کیونکہ جہاں عشق ہے وہاں لالچ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو عمل تب ہی بندے کا قبول ہوتا ہے جب وہ بے لوث ہو، بغیر کسی مطلب کے ہو، بغیر کسی لالچ کے ہو، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ نظر آئے گا اور اس کی بہت ساری برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک تو ویسے ہی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو جو ہے وہ امت کی ہدایت کے لیے، اور اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ایسے بندوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کے خاص بندے، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب رکھنے والے، اور جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے اور نبی پاک کی رسالت کو ماننے والے، آپ کی ختم نبوت کو ماننے والے، اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، آپ کے صحابہ سے محبت کرنے والے، جو بندے با ادب والے بندے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے جو ہے وہ شاعر نے کہا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔
تو جب عقل ہے، بندے کو شعور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے بنا نہ میری دنیا میں کچھ حیثیت ہے نہ آخرت میں کچھ حیثیت ہے، تو پھر بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھیا ہوئی جان دے، تے ہمت ہاریا دا کام عشق نہیں ہے، کام شیر دلیر جوان دا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔